جب سے سوشل میڈیا پہ پاکستان کے آمر مطلق ضیاء الحق کی اس حقیقت کو میں نے انتہائی کامیابی سے بے نقاب کیا ہے کہ ضیاء الحق دراصل ایک قادیانی تھا، جس نے قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کے فوجی اور سول افسران اور اسلام دشمن CIA کے تعاون سے اسلام دوست ناموس رسالت کے سپاہی، جو اسلامی دنیا کی جدید تاریخ کا صلاح الدین ایوبی بننے جا رہا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو معزول اور پھر پھانسی لگا دی تھی۔ یوں ضیاء نے پاکستان کو ایک وہابی و قادیانی مافیا ریاست بنا دیا اور اس ہی مافیا کی گرفت پاکستان پہ انتہائی مضبوط ہو چکی ہوئی ہے۔ ضیاء ایک پکا قادیانی تھا، یہ میرا دعویٰ کسی شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ بے شمار ثبوت اور حوالہ جات کی بنیاد پر ہے، اور میں چونکہ کمزور ہی صحیح مگر مسلمان ہوں اور جانتا ہوں کہ اگر ضیاء مسلمان ہی تھا اور اس کو بدون دلیل شرعی قادیانی کافر کہنے پہ میرا اپنا ایمان ضائع ہو جائے گا، اور چونکہ مجھے اپنا ایمان ہر شے سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے میں ہرگز کسی مسلمان کو قادیانی قرار نہیں دوں گا، مگر کسی پکے قادیانی کو مسلمان بھی نہیں کہوں گا۔ بہرحال گاہے بگاہے سننے کو ملتا ہے کہ فلاں پیپلز پارٹی والا یہ کہتا ہے کہ نہ تو ضیاء قادیانی تھا اور نہ ہی بھٹو کی پھانسی میں قادیانی ہاتھ تھا۔ اگرچہ بھٹو نے قادیانیوں کو کافر بھی قرار دیا، جو کہ بھٹو کی ایک شدید غلطی تھی، مگر اس کے باوجود قادیانیوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور بھٹو کی پھانسی کی مخالفت تک کی تھی۔ ایسے نام نہاد جعلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھٹو کی بیٹی، جو آغا وسیم سے زیادہ معلومات اور اس سے زیادہ اپنے باپ کی پھانسی کے حقائق کو جانتی تھی، اس نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میرے باپ کے قتل میں قادیانیوں کا کوئی ہاتھ تھا، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے پرانے کارکنوں، رہنماؤں، دانشور یا صحافیوں نے کبھی ضیاء کو قادیانی اور قادیانیوں کو بھٹو کا قاتل قرار دیا تھا۔ آغا وسیم بے وقوف ہے کہ بار بار کوئی نہ کوئی ویڈیو یا مضمون ضیاء کے قادیانی ہونے کے بارے میں سوشل میڈیا پہ لگا دیتا ہے۔ اس قسم کی غیر حقیقی باتیں سن میرا گمان ہے کہ اعتراض کرنے والوں کا تعلق قادیانی کمیونٹی اور ان کے حلیفوں، لبرل، وہابی اور یا مقبول جان وغیرہ کے ٹولے سے ہے۔ جیسا کہ ایک پرانے پارٹی کارکن طالب حسین کو میں ایک نظریاتی، اصول پسند، حقیقت پسندانہ سوچ کا مالک سمجھتا تھا، اس نے سب سے پہلے اعتراض کیا کہ ضیاء کو قادیانی قرار دے کر میں نے دنیا کی ایک عظیم ترین کمیونٹی کی تذلیل کی ہے۔ میں نے جب ضیاء کے قادیانی ہونے کے ناقابل تردید ثبوت پیش کیے تو یہ محاشے، جو فریڈم آف سپیچ، منطق، حقائق کو تسلیم کرنے کے زبردست حمایتی اور ایک سیکولر و ترقی پسند کے طور پر اپنی شناخت رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ تسلیم کرتے کہ ہاں واقعی ضیاء ایک قادیانی تھا، یا ثابت کرتے کہ وہ قادیانی نہیں تھا، مگر الٹا مجھ پہ یہ الزام دے رہے ہیں کہ میں ضیاء کو تعصب کی بنیاد پر قادیانی قرار دے رہا ہوں۔ طالب صاحب قادیانی کمیونٹی کو انتہائی قابل احترام سمجھتے ہیں، تو ان کی خدمت میں نے قادیانیوں کی اپنی ویب سائٹ سے، جس میں ضیاء کو کھلے طور پر قادیانی لکھا گیا ہوا ہے، وہ حوالہ بھی دیا کہ آپ نے ضیاء کے قادیانی ہونے کے میرے دعوے کو تو رد کیا ہے، اب اپنے معزز قادیانیوں کو بھی جھوٹا قرار دے کر ان کو رد کریں، عدالت میں جائیں کہ قادیانی ویب سائٹ پر مقدمہ قائم کریں، مگر حضرت خفا ہو بیٹھے۔ یہی حال جماعت غیر اسلامی اور لبرل کا ہے، جو ضیاء کے غیر قادیانی ہونے کی ایک بھی دلیل نہیں رکھتے مگر ڈٹائی اور میں نہ مانوں کی رٹ۔ خیر، جہاں تک بھٹو کی بیٹی کی عقل و فراست، علم و دانش یا سیاسی سوچ و بچار اور باپ سے وفاشار ہونے کا تعلق ہے، تو نہ اس عورت میں عقل، علم، سیاسی پختگی بالکل نہیں تھی، نہ اس کو کوئی جنرل نالج تھا، اس لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں کہ اس نے اپنے باپ کی شہادت کے محرکات کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اہل فراست تو اسباب کی کھوج میں رہتے ہیں۔ اس گشتی کی اپنے باپ سے وفا کا یہ حال تھا کہ جیل ملاقات کے لیے جاتی تو بجائے اس کے کہ
باپ کو جیل سے رہائی کی تسلی دیتی، الٹا بھٹو شہید سے ہمیشہ یہی سوال کیا کرتی کہ آپ کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا۔ یعنی ابھی باپ زندہ تھا اور یہ رنڈی اپنی لیڈری کے چکر میں رہتی تھی۔ جب ضیاء کی مرزائی حکومت نے سختی کی تو ماں کو آگے کر دیا، بیچاری ڈنڈے کھا کبھی روح پوش رہے، مگر بھٹو بچاؤ مہم میں سرگرداں رہی۔ امریکہ کی ضمانت اور ضیاء کے زوال پہ اپنی لیڈری چمکانے آگے ہو گئی۔ بھٹو شہید نے مرزائیوں اور امریکہ کو اپنی جان کا دشمن قرار دیا تھا، اور اس ناپاک عورت نے پہلے تو یہ بیان دے اپنے ہی باپ کو جھوٹا قرار دے دیا کہ میرے باپ کے قتل میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور پھر ہماری پیپلز پارٹی کو اپنے باپ کے قاتل مرزائیوں اور ضیاء کی باقیات سے بھر دیا۔ تو یہ اپنے باپ سے وفاشار نہ ہونے والی کیسے اس کے قاتلوں کو بے نقاب کر سکتی تھی؟ دوسرا یہ کہ اگر بے ضمیر میں اتنی عقل ہوتی کہ وہ بھٹو کی پھانسی کے اسباب پر ایک رائے قائم کرنے کے قابل ہوتی یا اس پہ تحقیق کرتی، اور خاص طور پر جب بھٹو نے اپنی کتاب میں مرزائیوں کو اپنا مخالف قرار دیا اور 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی وجہ سے مرزائیوں کا بھٹو سے بدلہ لینے کا بھٹو کی اپنی کتاب میں لکھا پڑھ پھر بھی اس کا ذہن اس نقطے پہ نہ جا سکا، تو اگر اس بے ضمیر نے بھٹو کی پھانسی میں قادیانیوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ ڈفر لوگوں کو حق گوئی سے مرحوم کر دیتا ہے، مگر یہ کتیا خود کو بھٹو سے بڑا لیڈر سمجھتی تھی۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ خود نمائی اور اہل مغرب کو اپنا ہر دل عزیز لیڈر کے طور پر متعارف کروانے کے لیے جب وزیر اعظم کی حیثیت سے برطانیہ آئی تو برطانیہ کے ایک بوڑھے شخص غالباً کیپٹن حکمداد خان جو پیپلز پارٹی یو کے کا صدر تھا کو خاص طور پر ہدایت کی کہ دورے کے دوران میں جہاں بھی جاؤں وہاں سے زیادہ پاکستانی میرے استقبال کے لیے جمع ہوں تاکہ گوروں کو معلوم ہو سکے کہ بے ضمیر کتنی پاپولر لیڈر ہے۔ اس شو بازی کے لیے کوئی 3 لاکھ پاؤنڈ کا بندوبست کیا گیا ہوا تھا۔ ریٹس ہوٹل جہاں بے ضمیر کو رکھا گیا ہوا تھا کہ قریب ہی پارک لین ہوٹل کے 4 عدد کمرے پورے 1 ہفتے کے لیے بک کروائے گئے کہ بے ضمیر کے استقبال کے لیے آنے والے کرائے کے جیالوں کو یہاں رکھا جاتا۔ 3 وقت کا کھانا، ٹیلی فون کی سہولت، ٹیکسی اور 6 عدد بسوں وغیرہ کا انتظام بھی تھا۔ ریٹس ہوٹل میں چاچا صفدر حمدانی، ارشد اعوان، جاوید قیوم بٹ صاحب، تاج الدین سجاد اور بہت سے افراد جو کہ بے ضمیر نے ان کو ملاقات کے بہانے وہاں اکٹھا کیا ہوا تھا۔ برطانیہ دورے سے قبل بے ضمیر نے یورپ پر کی پیپلز پارٹی تنظیموں کو ہدایت کی کہ ہر ملک سے لوگ لندن پہنچیں۔ اے آر ناصر، آغا ندیم، صفدر حمدانی، ارشد اعوان کو نہید خان نے رابطہ کر کے کہا کہ بی بی لندن میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہے، لہذا آپ لندن پہنچ جائیں، اور میر مرتضیٰ بھٹو نے مجھے لندن جا کر ویانا 9 کے سلسلے میں ملنے کے لیے ٹیلی فون پر بتایا تھا اور یقین دلایا تھا کہ بے ضمیر تم سے ملے گی۔ ریٹس ہوٹل کی لابی میں مشہور بی بی سی جرنلسٹ مارک ٹیلی بھی گاہے بگاہے آیا کرتا۔ ایک دن کہنے لگا، تمہاری لیڈر ادھر سے گزرتی ہے مگر تم لوگوں سے 2 منٹ بات نہیں کرتی، جس پر چاچا صفدر حمدانی نے جواب دیا کہ وقت کی بات ہے، جب محترمہ کو ہماری ضرورت تھی تو ہم نے اس کا ساتھ دیا، مگر اب ہمیں ذلیل کروانے کے لیے یہاں بلوایا ہے۔ میں نے لندن سے میر صاحب کو فون کر کے بتایا کہ آپ کے حکم سے میں لندن آ گیا ہوں، مگر بے ضمیر نے وقت نہیں دیا۔ یہ سن میر صاحب کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم بھی بے ضمیر سے ملنے کی کوشش نہ کرو۔ بے ضمیر نے کارکنوں کو اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ گوروں پہ اپنے پاپولر لیڈر ہونے کا باور کروا سکے۔ ملاقات اس رنڈی نے کسی ایک کارکن سے نہیں کی۔ ایک دن ریٹس ہوٹل کے قریب پیزریا سے میں پیزا
लेने जा रहा था कि ताजुद्दीन सज्जाद ने कहा चलो होटल पार्क लेन चल कर खाना खाते हैं। मैंने कहा वहाँ का रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा होगा। कहने लगा नहीं, फ्री लंच ब्रेकफास्ट का बीबी की तरफ से इंतज़ाम है। पार्क लेन में कोई 100-150 पाकिस्तानी जमा थे और खाने का मुतालबा कर रहे थे कि कप्तान हुक्मदाद ने बैरे से कुछ खुसर पुसर की और पंजाबी में यूं गोया हुआ, ओए मुंडियो आराम नाल बह जाओ, मैं सब दे वास्ते एक बड़ी वधिया अपनी मनपसंद फिश बिरयानी का ऑर्डर दिता है। कोई 1 घंटे के बाद 8-10 ट्रालियों में सजा खाना आ गया। सबको भूख लगी हुई थी, बस टूट पड़े। जैसे ही बड़े प्यालों का ढकना उठाया तो उनमें लॉबस्टर का शोरबा था। बस फिर क्या था, सब ने शोर मचाया कि हुक्मदार तू सैनू ए भैनचोद केकड़े खुआण वास्ते इत्थे ले आया में, असी ये हराम चीज़ नहीं खानी। बस फिर क्या था, हुक्मदार ने पहले और होटल मैनेजर को तलब करके एक हंगामा खड़ा कर दिया कि तुमको फिश बिरयानी का ऑर्डर दिया था, तुम ये हराम केकड़े ले आए हो। बहरा इल्तिजा करता रहा, सर यू ऑर्डर सी फूड एंड वी सर्व यू द सी फूड। बस फिर क्या था, मगर हुक्मदाद खान कहाँ मानने वाला था। गोरे काफरों को गालियां देता और अपना सर फहर से बुलंद करते सुनाता रहा कि मैं 40 बरसों से गोरों के मुल्क में रह रहा हूँ, मगर आज तक हराम केकड़ों या सूअर को हाथ नहीं लगाया। कप्तान साहब हम सब को साथ लेकर साउथ केंसिंगटन के एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में ले आया, जहाँ सब ने मज़े से बाल्टी गोश्त और बिरयानी वगैरह खाई। कप्तान हुक्मदाद ने एक और शख्स की ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो बेज़मीर के इस्तकबाल के लिए किराए के लोगों को जमा करे। ये बंदा रेफ्यूजी सेंटरों या स्टूडेंट वीज़े पे पाकिस्तानियों को 20-30 पाउंड खाना और पाकिस्तान फ़ोन करने के लालच में उठा कर ले आता। हर कोई होटल से पाकिस्तान फ़ोन करना शुरू कर देता, जिसका सारा बिल पाकिस्तानी हुकूमत ने अदा करना था। खुदा गवाह है, ना तो मैंने पाकिस्तान मुफ्त फ़ोन करना मुनासिब समझा, और ये कि कौमी दौलत का यूं गलत इस्तेमाल देख मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ और सोच आई कि हमारे सामने लूट मार का ये हाल है तो तन्हाई में जरदारी के साथ मिलकर ये रंडी गरीब मुल्क की दौलत में कितनी ख़यानत करती होगी। इसी दौरान होटल हिल्टन में बेज़मीर ने एक फंक्शन रखा हुआ था। कैप्टन हुक्मदाद बेज़मीर से नाराज़ हो गया और फंक्शन में जाने से इनकार कर दिया। बेज़मीर ने उसको मनाने के लिए नसीर शेख को भेजा तो कप्तान हुक्मदाद ने कहा कि लंदन के जो पाकिस्तानी ज़िया के साथ थे वो बेज़मीर के लिए कीमती तोहफे ले जाते हैं तो उनसे मुलाकात कर लेती है, मगर ये देखो आगा फैमिली अरशद अवान ताजुद्दीन सज्जाद जैसे लोगों को मिलने नहीं आती। तो मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, कप्तान साहब हम बीबी को सोने का सेट नहीं दे सकते, इसलिए मुलाकात भी नहीं हो सकती। जिस पे सब ने ज़ोरदार कहका लगाया और वो काली बूथी वाला मरज़ई शेख नसीर वहाँ से ये कहते निकल आया कि आगा वसीम और ताजुद्दीन सज्जाद ने लोगों को बेज़मीर से बदज़न करना शुरू कर दिया है। बहरहाल ऐसी छोटी और घटिया सोच वाली बेज़मीर को चमचा लोग बड़ी लीडर कहते नहीं थकते। तो बेज़मीर को ना तो अपने बाप और 2 भाइयों के कत्ल के असबाब जानने की कभी कोई ख्वाहिश तक नहीं थी। लिहाजा अगर उस नापाक औरत ने अगर कादियानियों को अपने बाप की फांसी का जिम्मेदार नहीं ठहराया तो कोई बड़ी बात नहीं। ना सियासत की समझ, ना कोई नज़रिया या अकीदा सिवाय कमीशन बनाने के उस रंडी को आता क्या था। जहाँ तक पीपल्स पार्टी के पुराने रहनुमाओं का ताल्लुक़ है तो बेहतर ये होता कि वो भी इन खतूत पर काम करते जिन पर मैं कर रहा हूँ। भट्टो शहीद की फांसी में शामिल किरदारों की छानबीन करते तो इनको मालूम हो जाता कि भट्टो के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे में शामिल जर्नैल, जज, मदई, वकील, वादा मुआफ़ गवाह
گواہان کی بڑی اکثریت قادیانیوں کی تھی، اور بے شک وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچتے کہ ضیاء خود ایک قادیانی تھا، اور 1977 کا مارشاء اللہ مکمل طور پر قادیانی کنٹرول تھا، اور بھٹو کی پھانسی قادیانی بدلہ تھا۔ لیکن بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی میں نہ تو پارٹی کے اہم رہنماؤں نے اور نہ ہی دانشور طبقہ نے اس بابت کوئی کام کیا۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کے طرفدار صحافی یا پارٹی کی تاریخ پر بولنے اور لکھنے والوں کا تعلق ہے، تو ان کی اکثریت کا جھکاؤ سیکولر ترقی پسندوں کی لادینی سوچ کی طرف ہے، اور یہ افراد بھٹو کی پھانسی کو وہی پرانا قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کا دیا نظریہ کہ بھٹو کو پھانسی دینا ضیاء کی مجبوری بن چکا تھا کہ ایک قبر دو لاشیں۔ اب ایسی صورت میں تحقیق کا در تو بالکل بند ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سیکولر لبرل کی شہرت رکھنے والے چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں یا کسی اور جماعت کے، وہ اول تو قادیانیت کی تاریخ، قادیانی عقائد اور طریقہ کار پر کوئی معلومات ہی نہیں رکھتے، بالکل جاہل ہیں اس معاملے میں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ قادیانی انگریزوں کا لگایا ایک ناپاک پودا ہے، مگر ان کو رد نہیں کرتے۔ اس طرح سے قادیانی ان سے ناراض ہو کر ان کا جیب خرچ بند کر دیں گے، مگر کالم نگاری یا ٹاک شو میں وہی قادیانی اور ضیاء الحق کا جملہ دہراتے پھرتے ہیں، جناب ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو کافر کہیں، یہ معاملہ بندے اور خدا کا ہے، یا یہ کہ جماعت احمدیہ معزز شرفا امن پسند سب سے محبت کا درس دینے والے ہیں، ملا کی طرح کسی کو کافر نہیں کہتے۔ بہت رحم دل انسان دوست کمیونٹی ہے ان کی۔ سیکولر طبقے کی قادیانیوں کے بارے میں ایسی رائے یا تو ان کی جہالت و کم علمی کی بنا پر ہے، یا پھر قصداً تاریخی حقائق کو مسخ کر کے ایسی غلط باتیں کرتے ہیں۔ اول یہ کہ قادیانی نہ تو شرفا اور امن پسند ہیں اور نہ ہی تکفیر کرنے سے باز رہے ہیں، بلکہ 1974 میں قادیانی خلیفہ مرزا ناصر نے اپنی گندی زبان سے مرزا قادیانی کو نبی نہ ماننے والے دنیا بھر کے ان مسلمانوں کو کافر کہا تھا۔ یعنی جو شخص مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا نبی نہیں مانتا وہ کافر و جہنمی ہے۔ قادیانی خلیفہ نے کروڑوں انسانوں کو کافر قرار تو دے دیا، لیکن آج تک اس ناپاک سیکولر لبرل طبقے نے مرزائیوں کو تکفیری قرار نہیں دیا۔ البتہ ایک مولوی اگر یہ کہتا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو اللہ کا نبی کہتا ہے وہ کافر ہے، اس مولوی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو فسادی فرقہ واریت پھیلانے والا قرار دینے میں ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں کرتے، مگر یہ سیکولر طبقہ اتنا متعصب دروغ گو اور حقائق کے برعکس بیان بازی کرتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے ایک مرید نے جب مرزائیت سے توبہ اختیار کی تو لعنتی مرزا نے اس کو مرتد کا نام دے دیا، مگر یہ بے شرم سیکولر لبرل طبقہ اس کے باوجود مسلمانوں کو ہی تکفیری قرار دیتا ہے، جو دلیل ہے کہ یہ طبقہ قادیانیت کی حمایت میں بیان دیتے وقت بھول جاتا ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی ہی تھا جس نے فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص مجھے نبی نہیں مانتا اس کی ماں کنجری ہے، معاذ اللہ۔ مگر آج تک مرزائی مذہب کے پیروکار جو اپنی شناخت سیکولر اور روشن فکر سے کرواتے ہیں نے کبھی بھی قادیانیوں کو تنقید نہیں کی۔ ان کو کس نے حق دیا کہ وہ مرزا کو نبی نہ ماننے والوں کو کافر قرار دیں؟ ظاہر ہے کہ یہ سیکولر طبقہ بے شرم، ڈھیٹ اور جھوٹا ہے، لہذا یہ کیسے میری طرح اس حقیقت کو عام کرنے کی کوشش کریں گے کہ قادیانی بھٹو کے قتل میں ملوث ہیں۔ میں بھٹو شہید کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور اس کے سچے دعوے کو مزید حقائق سے کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ جو شہید نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ قادیانی مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں،
بے شک میں ہی وہ شخص ہوں جس نے سوشل میڈیا کے ذریعے ضیاء کو قادیانی ثابت کیا ہے اور 1977 کے مارچ اللہ کو مرزئی کنٹرول قرار دیا ہے، اور جو لوگ بھٹو کی پھانسی میں قادیانی ہاتھ کے ہونے پر میری تحقیق کو غلط ثابت نہیں کر سکے، اور آج بھی بھٹو کی پھانسی کے محرکات وہی مرزئی اور جماعتیوں کا بنایا افسانہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ضیاء بھٹو کو آزاد کر دیتا تو بھٹو نے ضیاء کو زندہ نہیں چھوڑنا تھا، لہٰذا بھٹو کو پھانسی دینا ضیاء کی مجبوری بن گئی تھی۔ اب دوسری طرف یہی احمق طبقہ دن رات شور مچائے رکھتا ہے کہ جی ایچ کیو فوجی جنرلوں کے خلاف کسی بھی طاقتور سے طاقتور سول وزیر اعظم یا صدر کو فوجیوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور مشرف کی مثال بھی پیش کرتے ہیں کہ جی ایچ کیو نے مشرف کو بچا لیا۔ اگر ان کے اس ہی دعوے کو قبول کر لیا جائے تو پھر اس اعتبار سے ذوالفقار علی بھٹو اگر دوبارہ اقتدار میں آ بھی جاتا تو ضیاء کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کر ہی نہیں سکتا تھا، تو لہٰذا پھر ان منافقین کے کس دعوے کو مانا جائے؟ مگر یاد رکھیں کہ کمزور بیان بازی کبھی بھی دلیل نہیں رکھتی۔ اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کا ترجمان سمجھنے والے کچھ شعبدے باز کہتے ہیں جی یہ آغا وسیم نے بھٹو کی پھانسی کے اسباب کی ایک نئی تھیوری نکال رہی ہے جو غیر حقیقی ہے، اور بھٹو کو لبرل سیکولر ترقی پسند لیڈر کی بجائے ایک مولوی بنا کر پیش کرتا ہے، جن میں وہ کنجر اورنگزیب جس نے کینیڈا کے ویزے کے لیے بھٹو کو قتل کرنے والے قادیانیوں کا دین اختیار کر لیا پیش ہے۔ میں تو بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی میرے اس دعوے کو رد کرتا ہے، اگر ہمت رکھتا ہے تو آئے بھٹو کی پھانسی میں قادیانی ہاتھ نہ ہونے، ضیاء کے غیر قادیانی ہونے اور ضیاء دور کو قادیانی مخالف دور ثابت کر کے دکھا دے، مگر یہاں میرا سامنا کر نہیں سکتے کہ جانتے ہیں کہ آغا وسیم کے دعوے سچائی پر مبنی ہیں، اور پھر اعتراض کا حق وہی رکھتا ہے جس کے پاس ٹھوس ثبوت ہوں۔ آئے ہمت کرے اور دلیل سے بات کریں، مگر یہ زنانیوں کی طرح چھپ چھپ کر باتیں کرنا بند کریں۔ بھٹو کی پھانسی میں جو کوئی بھی قادیانی انوالومنٹ کا انکاری اور اپنی تحریر و بیانات میں بھٹو کی پھانسی کے اہم ترین سبب کو بیان نہیں کرتا، یقیناً وہ بھٹو کا غدار ہے اور ضیاء کنجر قادیانی کا یار ہے، اور اورنگزیب اور اس جیسی دوسری جھوٹیں اس قدر جاہل اور گھٹیا قسم کے مالون اور پلید لوگ ہیں کہ کرپٹ مرتدہ بے ضمیر جو پیسے کے لیے آئل فار فوڈ میں عراق کے بچوں کی ہلاکت کی ذمہ دار تھی کو ایک عظیم رہنما کے طور پر مانتے ہیں۔ اگر عراقی بچوں، بوڑھوں، خواتین کی طرح ان کے اپنے مرے ہوتے تو پھر یہ رنڈی بے ضمیر کو شہید رانی کہتے تو میں مانتا کہ ہاں یہ بے ضمیر کے صحیح چمچے ہیں، مگر اورنگزیب جیسا منحوس ایک سفاک قاتلہ کو حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ شہباز قلندر کے ساتھ ملاتا پھرتا ہے۔ کہاں ایک انسان دوست ولی اللہ اور کہاں چند ٹکوں کی خاطر عراق کے معصوم بچوں کی ہلاکت کا باعث بننے والی ایلیمیناٹی گشتی حرام خور بے ضمیر، مگر اورنگزیب جیسے پر نجس کتوں کو کیا علم کہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں۔ ایسے غلیظ افراد کا انجام اس قدر خراب ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں عبرت کی علامت بنتے ہیں۔ یہ دلے اب پیپلز پارٹی کے جالے بنتے پھرتے ہیں، جبکہ یہ ناپاک قادیانی کابل اس لیے گیا تھا کہ قاضی سلطان نے اس کو کہا تھا کہ کابل میں تمہیں 600 روپے ماہانہ تنخواہ بھی ملے گی۔ 600 روپے کے لالچ میں کابل جانے والے آج چے گویرا سے بڑا انقلابی بنے پھرتے ہیں۔ پاکستان میں اب یہ ایک فیشن ہو چکا ہے کہ لوگ جھوٹ کی بنیاد پر اپنی خود نمائی کرتے ہوئے عجیب و غریب، غیر منطقی اور ناقابل قبول قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں، جیسا کہ ایک قادیانی زید احمد اپنے
پیدا ہونے سے قبل کے واقعات کا چشمدید گواہ بن جایا کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ بچوں، میں نے 1965 اور 1971 کی جنگیں دیکھی ہیں، اس وقت یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، میں نے 65 کی جنگ میں بھارتی فوج کو پسپا ہوتے دیکھا وغیرہ۔ اب اس لونڈے سے کوئی پوچھے کہ 1964 تیری پیدائش ہے اور تو 1 سال کی عمر میں 1965 کی جنگ کا چشمدید گواہ کیسے بن سکتا ہے؟ کبھی کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھٹو کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ وزیر خارجہ تھا، یعنی 55 سال قبل جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھا، تو آج جس شخص کی عمر کم از کم 70-75 سال کی ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ بھٹو کو اس وقت سے جانتا ہے جب بھٹو وزیر داخلہ تھا، تو اس کے دعوے کو مانا جا سکتا ہے، مگر دعویٰ کرنے والے کی اپنی عمر اگر زیادہ سے زیادہ 60 اور 55 کے درمیان ہو تو پھر کسی ریاست کے وزیر خارجہ کا 5 سالہ بچے سے شناسائی یا دوستی ہونا ایک لطیفے کے سوا کچھ نہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ایسی حرافات پہ مشتمل دعووں کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ہم لوگ کسی کے دعوے پہ تحقیق کرتے نہیں کہ سچ و جھوٹ کا فرق کیا جا سکے۔ میں بھٹو کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ وزیر خارجہ تھا کا بیانیہ براہ راست تعلق و نسبت کا دعویٰ ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے بھٹو کے ابتدائی حالات زندگی کتب و اخبارات سے جاننے کی کوشش کی تو وہ اور بات ہے، مگر جب کوئی مڈل ایج شخص یہ کہے گا کہ وہ بھٹو کو 1963 یعنی جب وہ وزیر خارجہ تھا سے جانتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ ضیاء نے 11 سالوں تک جھوٹ بول بول کر قوم کو کنفیوز کر دیا اور اب بھٹو کا نام لے ضیاء کے نقش قدم پر چل مزید گمراہی پیدا کرنے والوں سے لوگ ہوشیار رہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ جو لوگ تھوڑا سا سچ اور بہت زیادہ جھوٹ کی ملاوٹ کر کے پیپلز پارٹی کے 30 مارخواں بن رہے ہیں، ان کی حقیقت ماں سوائے جلسہ جلوسوں میں آگے ہو تصویر بنوانا اور جلسہ گاہ سے پھر کھسک جانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ شاہی قلعے جیل میں گئے یا ضیاء مرزائی کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے تھے وہی اصل ہیرو ہیں، باقی نمبر ٹنگ جو خود نمائی کے چکر میں رہتے ہیں۔ جیل جانے والوں میں وہ شخص بڑا جیدار نڈر تھا جس کانٹو نے جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا، یا پھر آصف بٹ جیل سپریڈنٹ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا، جس بہادر آدمی نے 40-50 سال کے بعد لوگ بھٹو سے اپنے قریبی تعلق نزدیکی رابطے کے قصے بڑے ذوق و شوق سے سناتے ہیں کہ بھٹو نہ ہو جیسے ان کی کلاس کا کوئی ہم جماعت ہو۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے بھٹو صاحب کو پہلی بار 1970 کے انتخابی مہم کے دوران نزدیک سے دیکھا ہوا، یوں کہ میں اپنے ماموں کے گھر پولیس لائن کے عقب میں واقع قلعہ گجر سنگھ گیا ہوا تھا کہ ماموں زاد بھائی عارف مجھے اپنے ساتھ گڑی شو پیپلز پارٹی جلسہ لے گیا۔ بھٹو ایک سیاہ گاڑی میں آیا، اتفاق سے میں جہاں کھڑا تھا اس کی گاڑی وہیں کچھ دیر کے لیے رکی اور میں نے بھٹو صاحب کو نزدیک سے پہلی بار دیکھا۔ ہمارے محلے کا صوبائی اسمبلی ممبر شیخ صفدر مر گیا تو بھٹو صاحب وہاں آئے تو ہاتھ ملانے کا اتفاق ہوا۔ 1974 کی اسلامی کانفرنس میں میں اپنے اسکول کا بوائے اسکاؤٹ تھا، گورنمنٹ کالج کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اس طرح سے بھٹو سمیت دیگر سربراہان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ستمبر 1977 میں بھٹو لاہور ایئرپورٹ پہ آئے مگر رش کی وجہ سے دیکھ نہ سکا، مگر میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بھٹو کو فلاں وقت سے جانتا ہوں کہ جاننے کی شرط صرف دید نہیں ہوتی۔ حال ہی میں فوت ہونے والے ایک پرانے پارٹی کارکن کی عادت تھی کہ وہ بھٹو صاحب سے اپنے اعتمادی اور نزدیکی تعلقات پر جب بھی کوئی قصہ بیان کرتے تو اس کی شروعات صبح کے ناشتے سے یوں کرتے:
ਉਹ ਮੈਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦਾ नाश्ता कर रहा सा थे भट्टो साहब ने कहा कि बेटा बाकर तुमको पाए बहुत पसंद है, लिहाजा मैं अपना हाथ रोक लेता हूँ और बाकी पाए तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। यानी इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि भट्टो साहब मेरे साथ कितना प्यार किया करते थे। इसी तरह से भट्टो से अपनी अगली मुलाकात का हाल उनके साथ दोपहर के खाने का यूं जिक्र किया करते। तो एक दिन मैं ते भट्टो साहब करेले गोश्त खा रहे सा ते भट्टो साहब ने कहा कि बेटा बाकर करेले गोश्त के साथ मैंने तुम्हारे लिए कच्ची लस्सी का इंतजाम किया हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम एक लाहौरी हो और लाहौरी करेले गोश्त कच्ची लस्सी के साथ ही पसंद करते हैं। फिर एक दिन भट्टो साहब ने चबुरजी बाबे दे होटल तो कीमे दे आले नान ते बोंग दा सालन मंगवाया ते असी मजे ले ले खादा। भट्टो साहब अपने हाथ दे नाल हड्डी दा गूदा कढ़ के मेरी थाली दे विच पांदे रहे। भट्टो साहब मेरे नाल बहुत करदे सन, मेरी बहुत इज्जत करदे सन। इसी तरह शाह साहब हर आए गए को भट्टो साहब के साथ अपने पराठों, हलवा पूड़ी, नान चने जैसे पुरलुत्फ नाश्तों के किस्से सुनाया करते। पहले तो मैं खामोशी से ये सब हराफात सुन लिया करता कि एक मर्तबा शाह साहब चंद मेहमानों को फिर से भट्टो साहब के साथ अपने नाश्तों का जिक्र कर रहे थे कि मैं आन टपका और एकदम से हाथ जोड़ते हुए शाह साहब से मुखातब हो कहने लगा, शाह साहब जानते हो भट्टो साहब ने सारी जिंदगी इन्ने नाश्ते नहीं कीते होंगे जिन्हें तुसी सुना चुके हो। ये सुनते ही सब मेहमान हंसी से लोटपोट हो गए। बस फिर क्या था, काफ़ी दिन शाह साहब मुझसे नाराज़ रहे कि बिला आखिर मैंने साथी उमर हयात के हाथ शाह साहब के लिए कोई 4-5 किलो वज़न के करीब हलीम और 1 दर्जन रोगनी बड़े नान भेजे जो शाह साहब ने एक ही वक्त में अकेले खा लिए। तब कहीं जाकर हमारे दोस्ताना मरासम फिर से बहाल हुए। मरहूम साथी बाकर शाह साहब बिस्यार खुश खुराकी में अपना कोई सानी नहीं रखते थे। ज़िया दौर में जिस जेल में थे तो इन्होंने एक ग्रुप तश्कील दिया हुआ था जो कुछ रकम जमा करके मुख्तलिफ़ किस्म के मुरगन ग़ज़ाओं का इंतज़ाम ख़ास तौर पे हुआ करता। घर वालों से एक मुलाकात से कबल ही सारी जेल में मशहूर कर दिया कि मेरे अहले खाना इस मुलाकात में मेरी रिहाई की खुशखबरी सुनाएंगे। मुलाकात वाले दिन रिहाई की नवीद मुसरत ना पाकर शाह साहब अपने घर वालों पे बहुत नाराज़ हुए और उनको खूब सुनाई कि मैंने अपने अहले खाना के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, ये किया है वो किया है, मगर आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। शाह साहब के घर वाले अपने साथ जो खाना ले कर आए हुए थे, शाह साहब ने घर वालों को डांटते हुए कहा कि तुम लोग मेरी रिहाई की खबर नहीं लेके आए, लिहाजा दफ़ा हो जाओ यहाँ से और इस खाने को भी अपने साथ ले जाओ। अहले खाना मायूसी और बेदिली से वहाँ से उठे और अपने साथ लाए खाने को उठाकर जेल से बाहर निकलने लगे तो शाह साहब फिर से गरजे, ओए पैंचो एक ते तुसी मेरी रिहाई की खबर नहीं ले आए ते दूजा ए खाना भी नाल लै चले हो। मैं की खावांगा, मैनू भुखिया मारना जे। ओ क्वारी अवेजिया ने जेल कर दी ते तुसी मैनू भुखे मारन लगे हो। रखो इत्थे खाना ते दफा हो जाओ इत्थों। यूं तो शाह साहब के बहुत से दिलचस्प किस्से और भी हैं जो फिर कभी सही। अब असल मौजू की तरफ आते हैं कि जो लोग मुझ पे इतराज़ करते हैं कि तुम क्यों ज़िया को कादियानी और कादियानियों को भट्टो की फांसी का मरकज़ी किरदार कहते हो कि फ़लाँ पार्टी रहनुमा या सहाफ़ी ऐसा नहीं कहता, तो पाकिस्तान के अलावा तरक्की याफ्ता दुनिया तक में सहाफ़त पे पैसा बनाने का ज़रिया बन चुका हुआ है और सहाफ़ी सुखूनी मकासद को पूरा कर रहे हैं। मरज़ियत भी वहाबियत की मिसल सुखूनी दरख्त की ही एक शाख है। यही वजह है कि सहाफ़ी तबका सुखूनी अमरीकी वहाबी इश्तराक की फैलाई दहशत गर्दी को इस्लाम से वाबस्ता करता है। अगरचे दुनिया भर के सहाफ़ी जानते हैं कि दहशत गर्दी का ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। अगर पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में ज़िया को आज भी इस्लाम पसंद के तौर पर पेश किया जाता है तो मेरा
تمام صحافی و میڈیا کو چیلنج ہے کہ وہ ضیاء کو غیر قادیانی ثابت کر کے دکھائیں، جو وہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ بھٹو کی شہادت پر بولنے اور لکھنے والوں کا فرض بنتا تھا کہ وہ بھٹو کے اس بیان کو فروغ دیتے کہ ہمارے قائد نے واضح الفاظ میں عدالت میں اس بات کا کھل کر اظہار کیا تھا کہ میرے خلاف مقدمہ قتل بنانے والے قادیانی اس لیے ہیں کہ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ میں نے ان کو 1974 میں کافر قرار دیا تھا۔ بھٹو صاحب نے تو ان قادیانیوں کے نام تک اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جو ضیاء کے ساتھ مل کر بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل میں پیش تھے، مگر انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے بعد 40 سال تک کسی ایک پارٹی رہنما، پارٹی حامی، صحافی و دانشور یا جیالے نے قادیانیوں کو بھٹو کے قاتلوں میں شمار کرنے کے لیے 2 لفظ تک نہ لکھے اور نہ ہی بولے، جو میرے خیال میں ایک تاریخی خیانت ہے۔ پارٹی کے بائیں بازو سوچ والوں نے بھٹو کی پھانسی کا سارا ملبہ امریکہ جاگیردار اور مولویوں پہ ڈال دیا اور پارٹی کے وڈیروں نے پنجابیوں کو بھٹو کا قاتل قرار دے کر معاملہ ختم کر دیا، جبکہ بھٹو شہید کے بعد میں نے نہ صرف شہید بھٹو کی پھانسی میں قادیانی ہاتھ کو بے نقاب کیا بلکہ ضیاء تک کو قادیانی ثابت کرنے کے علاوہ بھٹو مخالف افراد جو فوجی افسران سے لے کر ججوں، چودھری ظہور الہی خاندان تک کے قادیانی ہونے کے شواہد سوشل میڈیا پہ لگا دیے کہ آج نہیں تو کل میری تحقیق کی بنیاد پر بھٹو پھانسی میں قادیانیوں کا مکمل طور پر ملوث ہونا پاکستان کی تاریخ کا باب بن کر رہے گا کہ یہی سچ ہے اور کوئی سیکولر مارکسسٹ نام نہاد ترقی پسند سرخا یا وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی کا اوریا و زید حامد جیسا فن خان اس تاریخی سچائی کو جھٹلا نہیں سکیں گے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اگر بھٹو شہید کے اس بیان کو کہ قادیانی مجھ سے 1974 کے قانون کا بدلہ لے رہے ہیں کو عوامی طور پر عام کیا جاتا اور بھٹو کے خلاف کام کرنے والے مسعود محمود، این اے فاروقی، احمد رضا قصوری، جرنیل کے ایم عارف، میجر جنرل عبدالسعید شیخ آفتاب، مولوی مشتاق اعجاز بٹالوی جو بھٹو کے مقدمے کے وقت اپنے قادیانی ہونے کی عوامی پہچان رکھتے تھے، اگر عوام کو یہ آگاہی اور ثبوت دیے جاتے کہ بھٹو کے خلاف مقدمہ قادیانیوں نے بنایا ہے تو پیپلز پارٹی کارکنوں کے علاوہ غیر وہابی دیوبندی جماعتی مسلک کے علماء اور عوام جو ختم نبوت کے حساس مسئلے کو بنیاد بنا کر ایک ایسی تحریک بن سکتے تھے کہ بھٹو کے خلاف قتل کا مقدمہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی وجہ سے کیا گیا ہے، لہذا بھٹو کو رہا کیا جائے۔ بھٹو رہا ہوتا یا نہ ہوتا لیکن کم از کم عوام کے ذہن میں ایک چیز ضرور پرورش پا جاتی کہ بھٹو کے خلاف مقدمے کے پیچھے قادیانی ہاتھ ہے۔ عوامی طور پر اگر اس حقیقت کا فروغ کیا جاتا کہ ضیاء کی ماشاء اللہ ٹیم میں قادیانیوں کی باری اکثریت ہے اور بھٹو کے خلاف قتل کے مقدمے میں قادیانی مکمل طور پر ملوث ہیں تو ضیاء حکومت کبھی بھی اتنا طویل عرصہ قائم نہ رہ پاتی۔ پیپلز پارٹی کے پرانے رہنما ٹکا خان، اعتزاز احسن، خالد کھرل جو خود بھی قادیانی تھے، ان حرام زادوں کو معلوم تھا کہ ضیاء ایک قادیانی ہے مگر انہوں نے اس سچ کو چھپائے رکھا۔ بہرحال 40 برس بعد اس راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ ضیاء مسلمان نہیں بلکہ ایک قادیانی زندیق شخص تھا۔ اس کی ماشاءاللہ حکومت مکمل طور پر ربوہ کنٹرول اور اس کا ساتھ قادیانی فوجی افسران، سیاستدانوں، سول سرونٹ نے دیا تھا۔ ضیاء بظاہر اسلام و شریعت کا نام لے کر پاکستان پہ 11 سالوں تک حکومت کرتا رہا مگر اندر خانی اس خنزیر نے پاکستان میں قادیانیوں کو مضبوط کیا۔ میں نے انتھک محنت سے ثابت کیا ہے کہ بھٹو
ہند حکومت کو گرانے کے لیے دو صہیونی جماعتیں قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کی ملی بھگت سے مئی 1974 کا ربوہ اسٹیشن ڈرامہ صرف اس لیے رچایا گیا تھا کہ ملک میں بھٹو حکومت کے خلاف ایک تحریک چلا کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ 1974 میں بھٹو کے خلاف کسی سیاسی ایشو پر تحریک بنائی جانے کا امکان نہیں تھا، لہذا سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق مذہبی ایشو ختم نبوت یعنی مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دو کی بنیاد پر تحریک کو استوار کیا گیا۔ صہیونی اس غلط سوچ پر تھے کہ بھٹو قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، اس طرح سے ایجیٹیشن ہوگی اور بھٹو حکومت ختم ہو جائے گی، مگر الٹی پڑ گئیں سب تدبیریں۔ پاکستان میں قادیانی لوبی اس قدر مضبوط ہے کہ میں نے ضیاء کے قادیانی ہونے کے پختہ دلائل حوالہ جات سے ثابت کیا، مگر نہ تو وہ مولوی جو نبی کا غلام ہونے، ناموس رسالت پہ قربان ہونے کی برقیں مارتے ہیں، یا الیکٹرانک میڈیا والوں میں جرت نہیں کہ وہ اس سچائی کو عام کر سکیں۔ ضیاء مرزائی تو مر کے مرزا قادیانی کے پاس جہنم چلا گیا، مگر حال ہی میں نے پاکستان کے ہونے والے ممکنہ وزیر اعظم عمران خان کی ماں اور رشتہ داروں کے قادیانی ہونے کا راز فاش کر دیا، مگر سب چپ، کوئی نہیں بولا کہ کیا ملا کیا سرخا، سب نے پی لیا مرزائی کا کولا، پر ہوگا آخر سچ کا ہی بول بالا انشاءاللہ۔